منظر و پس منظر اختر ارینوی کا افسانہ ہے. اس کا ہم تنقیدی جائزہ لینے جا رہے ہیں. منظر و پس منظر اختر ارینوی کا ایک مشہور و معروف افسانہ ہے. اختر ارینوی کا تعلق اردو افسانہ نگاری کی دوسری نسل سے ہے. ان کے اہم اثروں میں سدرشن، اعظم کریوی، علی عباس، نیاز فتح پوری، سجاد حیدر جلدرم، مجنو گورکھپوری، حجاب امتیاز علی، سعادت حسن منٹو، کرشن چندر اور راجندر سنگھ بیدی کے نام نمایاں ہیں. لیکن ان افسانہ نگاروں کے درمیان اختر ارینوی نے اپنے فکری و فنی چابک سے اپنا امتیازی مقام حاصل کیا. منظر و پس منظر اختر ارینوی کے پہلے مجموعہ افسانہ منظر و پس منظر سے ماخوذ ہے، جسے پروفیسر عبدالمغنی صاحب نے اختر ارینوی کے افسانے میں شامل کیا ہے. اس کہانی میں شکورہ نام کی ایک کنواری لڑکی کا نفسیاتی تجزیہ پیش کیا گیا ہے، جس میں مشاہدے کی باریکی، تصور کی لطافت، بیان کی تصویریت، داستان سرائی کے تینوں عناصر کافی حد تک موجود ہیں. اس افسانہ کا سب سے نمایاں وصف ماجرا کی فنکارانہ ترتیب ہے. افسانہ بالکل سڈول ہے، پلاٹ کی تراس اور تعمیر مربوط اور منضبط ہے. اختر ارینوی کے اس افسانہ میں سب سے اہم فنی مرحلہ نقطۂ عروج کی تعمیر میں نظر آتا ہے. افسانہ کے عروج کی تعمیر سے قبل جو مواد انہوں نے جمع کیا ہے، اس سے تمام گوشے اچھی طرح سامنے آ جاتے ہیں. انہوں نے داخلیت اور خارجیت کے تمام نکات کو ترتیب وار پیش کی ہے، جس میں آپ بیتی اور جگ بیتی دونوں اثرات نظر آتے ہیں. بلکہ داخلیت کے پہلو سے تو ہم دل میں پیدا ہونے والی دھڑکنوں کو بھی ان کے افسانوں میں پڑھتے ہیں. رازداری کی باتوں کو بیان کرنے میں فنکار کی چھٹی حص کا کار فرمائی نظر آتی ہے. وہ شخصیتوں کے دل و دماغ میں گھس کر ان کے اندر کی دھڑکنوں کو سن لیتے ہیں. کہانی منظر و پس منظر کے اندر جو تصویر اختر ارینوی نے پیش کی ہے، کم و بیش تمام کنواری لڑکیوں کے اندر وہی جذبات موجود ہوتے ہیں. شاکرہ جب بچی تھی تو بلا تفریق جنس اچھلتی کودتی ایک دوسرے سے بے حجابانہ ملتی جلتی تھی. لیکن جب کچھ سیانی ہو گئی تو اس پر گھر کی چہار دیواری سے باہر نکلنا مشکل ہو گیا، کیونکہ اس کے اوپر گھر کی بڑی بوڑھیوں کی طرف سے پابندیاں عائد ہونے لگیں. اتنا ہی نہیں بلکہ انہیں بڑی بہنوں کے کمرے میں بھی جانے پر روک لگا دی گئی. نیز گھر میں اگر خالہ یا خاندان کی کوئی دوسری بزرگ عورتیں جب آپس میں گفتگو کرتیں تو وہاں بھی اسے بیٹھنے کی اجازت نہیں ملتی تھی. حالانکہ شاکرہ کا دل بہت چاہتا تھا کہ وہ ان کے درمیان بیٹھ کر ان کے تجربات سے کچھ سیکھیں اور اپنی عملی زندگی میں بروئے کار لائیں، لیکن اس کی اجازت بھی نہ تھی. اس کو ڈانٹ کر بھگا دیا جاتا تھا، جس کا رد عمل اس کے دل پر زبردست ہوا. جو نفرت کی شکل اختیار کر رہی تھی، وہ کسی مہمان کو دیکھنا نہیں چاہتی تھی. جب وہ تنہا اپنے کمرے میں ہوتی تو اس کے دل میں عجیب و غریب خیالات ابھرا کرتے تھے. وہ اپنی ہم عمر لڑکیوں کو اب تک آزادی سے بازاروں میں گھومتی پھرتی دیکھتی تھی. بعض تو انگریزی ماحول کی پروردہ تھی، جس میں حجاب نام کی کوئی چیز نہ تھی. ان آزاد منش لڑکیوں کے مقابلہ میں شاکرہ اپنی حالت کو سخت قید میں محسوس کرتی تھی. اب اس کے جسم پر سر چھپاتے ہوئے دوپٹہ ڈالنے کی ہدایت تھی. وہ اکثر چاہتی تھی کہ اس کے جسم پر کم سے کم کپڑا رہے. وہ بغیر دوپٹہ گھر سے آنگن کمروں میں گھومنا چاہتی تھی، لیکن گھر والوں کی نگاہ غضب کی وجہ سے وہ مجبور تھی. جب تنہا رہتی تھی تو آئینہ کے سامنے بیٹھ کر جدید فیشن کے مطابق بناؤ سنگار کر کے دل بہلایا کرتی تھی. کبھی کبھی اپنے بڑے بھائی کے کمرے سے کوئی رسالہ اٹھا کر پڑھنے کے لیے لایا کرتی تھی. لیکن جب رسالہ پڑھنے پر بھی پابندیاں عائد ہو گئی تو چند دینی و مذہبی کتابوں سے اپنی پیاس بجھانا چاہتی تھی. لیکن جذبات کی تسکین کے لیے ان کتابوں سے بہت کم دلچسپی تھی. اب ناصر کی مدد سے بھائی جان کے کمرے سے کتابیں منگواتی اور پڑھتی تھی. ناصر اس کے گھر میں ایک 11 برس کا طالب علم تھا جو نہایت ہی فرما بردار اور وفا شعار تھا. وہ شاکرہ کو باجی کہہ کر پکارتا تھا. جب شاکرہ کی بڑی بہنوں کی شادی ہو گئی
تو خرگوش اور بلی پالنے لگی اور اس سے دیر تک کھیلتی اور دل بستگی کرتی تھی، لیکن اس کے اندر ایک عجیب کیفیت پروان چڑھنے لگی۔ وہ چاہتی تھی کہ کسی کو زبردستی دیر تک دبوچ لے یا گال کو مسل دے۔ اس خواہش کی تکمیل کافی حد تک اس وقت ہوتی جب اس کی بہنیں سسرال سے بچوں کے ساتھ واپس آ گئی ہوتی، تو وہ ان کے بچوں کو لے کر دیر تک دبوچے رہتی، خوب اچھالتی اور پیار کرتی تھی۔ لیکن یہ تسکین عارضی ہوتی۔ تنہائی میں ایک دن وہ اپنے آپ کو بہت جدید طرز سے سنوارتی ہے اور بار بار آئینے میں گھورتی ہے۔ شاید وہ خیالات کی دنیا میں ایسی کھو گئی تھی کہ اپنی ذمہ داریاں بھی بھول گئی۔ وہ جہاں اپنی فیشن پرست لڑکیوں کی نقالی کرنے کی جذبہ رکھتی تھی، وہیں خود نمائی کا جذبہ بھی پروان چڑھ رہا تھا۔ جوانی کی حسین خواب میں وہ مست ہو رہی تھی۔ ایک دن عجب جنون کی کیفیت میں تھی، بے حد جدید قسم کا سنگار کیے ہوئے اپنے کمرے میں ایک رسالہ پڑھ رہی تھی۔ اس رسالہ کی تلاش میں ناصر اس کے کمرے میں پہنچا تو شاکرہ نے کہا، اگر ہمت ہے تو چھین کر لے جاؤ۔ وہ معصوم شاکرہ کے جذبات سے عاری تھا۔ اس نے ہاتھ بڑھا کر رسالہ چھین لینا چاہا، لیکن شاکرہ نے اس کو بری طرح دبوچ لیا۔ رسالہ تو گر گیا، لیکن شاکرہ کی گرفت ڈھیلی نہ ہوئی۔ یہ نفسیاتی اثر جو لڑکیوں میں پیدا ہوتے ہیں، اگر اس قسم کے جنون کے پیچھے والدین کی بیجا سختی کا رد عمل بھی ہوتا ہے، لیکن ماحول کے برے اثرات سے بھی ذہن متاثر ہوتا ہے۔ یہ افسانہ جس ماحول کی نقاشی کرتا ہے وہ جدیدیت سے بہت آلودہ نہ تھا، اعلیٰ تعلیم کا فقدان تھا۔ غرض یہ کہ اختر ارینوی نے اس افسانہ کے ذریعہ یہ تاثر دینے کی کوشش کی ہے کہ آج کے جدید دور میں جب کہ ٹی وی اور انسانیت سوز موبائل ایپس ہر جوان لڑکے لڑکیوں کے پاس موجود ہے، بچوں کی تربیت پر خصوصی توجہ مرکوز کرنے کی ضرورت ہے، ورنہ آئندہ نسل حیوانیت کے آخری جینے پر رقص کنا نظر آئے گا۔ افسانہ منظر و پس منظر فنی و معاشرتی ہر دو لحاظ سے قابل ستائش کارنامہ کہا جا سکتا ہے۔